شفیع اللہ جان، اگر یعنی وہاں پہ پاکستان کی حکومت کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ غازہ میں پیس کیپنگ فورس کا حصہ بنیں اور اپنے دستے وہاں پہ بھیجیں یا لا انفورسمنٹ بھیجیں وہاں پہ، تو کیا تحریک انصاف جو ہے اس کو عمل کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں مبشر صاحب، سب سے پہلے تو جو فلسطین اور یہ جو یہاں سے چندہ کٹا کر کے بھیجا جاتا ہے، اس پہ حکومت کو چاہیے کہ کڑی نظر رکھے۔ میرا حلقہ کوہاٹ ہے اور اختیار ولی صاحب خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی کہ سائڈ ایریاز کا سب کو پتہ ہوگا کہ وہاں بھی کافی لوگ آتے ہیں اور وہاں بھی پاکستانی چیریٹی کافی زیادہ کرتے ہیں، اور فلسطین کے لیے تو ویسے ہی پاکستانیوں کے دل دھڑکتے ہیں۔ تو ہر بندہ اپنے اس سے زیادہ بڑھتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، تو اس پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ وہاں بھی لوگ آتے ہیں، وہاں بھی ہر مسجد میں لوگ آتے ہیں، وہاں پروگرام بھی ہوتے ہیں، مختلف ویڈنگ ہالز ان کے لیے بک کیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر ساری بزنس کمیونٹی کو بلایا جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر چندہ ہوتا ہے اور اس کو آگے وہ لوگ کلیکٹ کر کے اب وہاں پہ پہنچ پاتا ہے نہیں پہنچتا، یہ حکومت کو اس پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ اور جہاں تک فوج بھیجنے کی بات ہے تو اس پہ حکومت کو اے پی سی بلانی چاہیے، یا اے پی سی نہ بھی ہو تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ وہاں پہ جو فوج بھیجی جائے گی اس کا پرپس کیا ہوگا۔ پہلے بھی میں نے جیسے مینشن کیا کہ حکومت خود بھی نہیں کلیئر۔ آپ نے ابھی اختیار ولی صاحب سے پوچھا ہے لیکن انہوں نے بھی کوئی اس کا جواب نہیں دیا کہ پاکستان کی فوج وہاں پہ جائے گی تو اس کا پرپس کیا ہوگا۔ اب ایسی کوئی بھی حرکت پاکستانی حکومت کو نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے لیے انٹرنیشنلی سطح پہ اور نیشنلی سطح پہ وہ باعث شرمندگی بنے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے جو بھی آرڈرز آئیں گے یہ اوبے کریں گے، ان کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے ایک کال پہ اوبے کرنی ہے، لیکن ایسی کوئی بھی حرکت نہ ہو جس سے نہیں، ہم نے نہیں یہاں پہ آرڈر نہیں اوبے کیا۔ جب ایران پہ حملہ ہو رہا تھا تو ہمیں آرڈر آیا تھا کہ ہم ایران کے خلاف جارحیت میں ساتھ دیں، ہم نے انکار کر دیا تھا، اور ابھی ریسنٹلی کیا تھا، تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنی انڈیپینڈنس اور خود کسی بھی مختاری پہ کسی بھی کمپرومائز نہیں کیا الحمدللہ۔ کسی بھی اسلامی ملک کے پہ جرحیت کرنا، اس کے ساتھ تعلقات خراب کرنا، وہاں پہ اپنی فوج بیچنا، تو وہ پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ انٹرنلی ہاں، سیاست تو بھی آپ کو پاکستان نے پتہ اوبے ہے۔ نہیں کیا نا آرڈر، یعنی سمپل لائن یہ ہے کہ پاکستان نے اوبے نہیں کیا۔ نہیں، جب پریشر زیادہ پڑے گا تو یہ اوبے کریں گے، یہ تھوڑا سا پریشر پڑ جاتا ہے یہ لیٹ جاتے ہیں، ایک فون کال کی مار ہیں وہ، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اس لیے ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے پھر یہ ان کا نکلنا واپسی ممکن نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ لیکن کیا پاکستان کا تحریک انصاف اب سپورٹ کرے گی اگر یہ طریقہ جو ہے یہ فلسطینیوں کو امن دلا دے، پیس دلا دے، سیفٹی دلوا دے؟ دیکھیے، جو بھی فلسطین کے لیے اچھا اقدام ہوگا، فلسطینی عوام کے لیے اچھا اقدام ہوگا، جس سے فلسطینی عوام تحفظ فیل کریں، جس سے ان کی زندگی واپس اچھی مطلب امن کی طرف آئے، بالکل پاکستان تحریک انصاف اس کو سپورٹ کرے گی۔ لیکن ایسی کوئی چیز نہ ہو، مطلب میں سیاست نہیں کر رہا اس بات پہ، میں اپنے دل سے یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں جی کہ ہاں۔ انٹرنیشنل پاکستان کا نام ہو، ہم ایک اور نئی جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے یا ایک نئی اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، تو اس لیے میں بھی مشورہ دے رہا ہوں، میری پارٹی بھی یہ مشورہ دے گی کہ ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے جس سے انٹرنیشنلی ہمارے لیے باعث شرمندگی بنے۔ اختیار ولی صاحب دیکھیں، یہ یعنی نوجوان نے کتنی مثبت باتیں کی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بڑے لوگ میسج کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی والے سے لڑائی کرتے ہیں، شفیع اللہ جان جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں میرے ساتھ۔ میں آپ کو الفن بتا رہا ہوں، آج تک انہوں نے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور جو ہے وہ جو بھی بات کرے، میرا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بڑا احترام بھی ہے۔ تو کیا اسی مناسبت سے آپ لوگ بھی تمام پارٹیوں کو آگے لے کے نہیں بڑھ سکتے؟ ہر وقت شکایت کے موڈ میں کیوں رہتے ہیں؟ وہ بھی ہمارے ملک کا ہی حصہ ہے۔ نہیں بالکل مبشر صاحب، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وی ہیو اے ہسٹری کہ ہم نے ماضی میں، یہ نواز شریف ہی تھے جنہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ 1997-98 میں جب قوم پرستوں نے ایک الگ تحریکوں کی تحریک آلموسٹ شروع کر دی تھی، اے این پی، مینگل صاحب کی تحریک، کراچی میں ایم کیو ایم کی تحریک، سندھو دیش، بلوچستان، ہر جگہ پہ آزاد، ایون پنجاب کی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ نواز شریف وہ لیڈر ہے کہ جس نے بزنجو صاحب کو، مینگل صاحب کو، چگزئی صاحب کو،
ولیجو صاحب کو، خان عبدالولی خان صاحب کو، ساری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں. ہم تو یقین رکھتے ہیں ڈائلاگ پر، کنسنسس پر، اور ہاں نہیں، ایک لیکن دوسرے کے ایسا بھی ساتھ نہیں ہے. بیٹھے. دیکھیں ہماری تو یہ معذرت کے ساتھ ہسٹری یہ ہے. تو آپ کریڈٹ دیں نا پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا ہے، جن کی اپنی پارٹی ہے، ان کی پارٹی سے نہیں ہے. میاں صاحب تو ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے نا. ایسا تو نہیں کر سکتے میاں صاحب کہ کسی اور پارٹی کے نہیں دیکھیں، لیڈر کو اپنا نہیں لیڈر نہیں بنا نہیں دیں. نہیں، وہ ایسا ہے کہ ان کے پاس جو ہے 1 سے لے کر 10 تک عمران خان کے علاوہ کچھ دوسرا کوئی بندہ ہے ہی نہیں. ڈرائیور بھی وہی نہیں ہے، نہیں، بندے کھلاڑی بھی بڑے وہی ہیں، ہے، بندے امپائر بھی بڑے ہیں. وہی ہے. یہ میں تو جانتا ہوں اس پارٹی سر کو، اگر بشیر صاحب، بڑے قابل لوگ ہیں. اگر دیکھیں، اگر ہوتے تو وہ پھر اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد ہوتے. ہاں، میں اب آپ کو نہیں اس نہیں کے نہیں پیچھے نہیں، یہ ٹیکنیک بتاتا ہوں. میرا عمران خیال ہے خان ایک صاحب اچھے کا، قدم کو اچھا ہی کہنا چاہیے. انہوں نے سر اپنی پارٹی سے سر اوپر آپ کی سوچا. رائے ہے، یہ آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے ہو سکتی ہے. میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں کہ محمود خان ٹھیک ہے. اچکزئی کو نامزد کرنے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اس نے ایک ایسی گیم کھیلی اور ایسا ٹرمپ کارڈ کھیلا کہ یہ بندہ، اس کو یہ لوگ، کچھ قوتیں، کچھ سیاسی جماعتیں اس کو ناپسند کریں گی اور اس کو وہ ڈینائل میں لے جائیں گے اور اس کو اپوزیشن لیڈر ٹھیک ہے. بننے نہیں ٹھیک ہے. دیں گے. تو وہ ویری اسمبلی کوئکلی، کے میرے پاس اندر 2 منٹ ایک ہیں. تصادم شروع کرنا میرے پاس چاہتے تھے. صرف ہم نے اس کو 2 منٹ. اپوزیشن لیڈر اس کی نوٹیفائی کر کے، ہم نے اس کا جو ٹرمپ کارڈ تھا، وہ چالاکی، وہ بشیر شیطانی، صاحب. وہ ہم نے ناکام بنا دی ہے. ٹھیک ہے، میں 1 منٹ رہ گیا میرے پاس. شفیع اللہ، آپ نے اگر جواب دینا ہے تو. جی بالکل، جہاں تک اپوزیشن لیڈر کی بات ہے اور اختیار صاحب جس چیز کو جس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان کی عادت یہ رہ گئی ہے. ان کو خواب میں بھی عمران خان نظر آتے ہیں، روزانہ بد دعائی بھی ہمیں دیتے ہیں کہ کوئی طریقے سے پھوٹ آ جائے تحریک انصاف میں. یہ ان کی خواب خیالی ہے. دیکھیں، ہم نے 5 مہینے تو آپ کو جو ہے کسی ایک بد چیز پہ دعا کی اسٹیک رہا ہے. ضرورت ہی نہیں ہے. ہم 5 مہینے ہم آہ، 5 مہینے آہ، ایک چیز پہ اسٹک رہے ہیں. انہوں نے ہمیں بارہا آفر کیا کہ آپ دوسرا کوئی آپ نام کو دیں، لیکن جب اسٹریٹ موومنٹ کا اختیار صاحب دیکھے، میں نے آپ کے نمبر پہ بات نہیں کی، تو بہتر ہے کہ آپ میری نمبر پہ بات نہ ہاں کریں. ٹھیک ہے. تو جہاں نہیں، تک میں نے اپوزیشن صرف لیڈر بد کی دعا بات ہے، والی بات کی ہے. میں نے کہا تو بد پانچ دعائیں تو مہینے آپ کو ہم اس کے پوری ساتھ قوم دے اسٹک رہی ہے، رہے ہیں. انہوں نے ہماری تو ان کے باری نہیں اسپیکر کر نے اختیار رہی. ہمیں صاحب 1 منٹ بارہا ختم ہونے دیں، 1 منٹ رہ گیا. ان کے اسپیکر نے ہمیں بارہا یہ مشورہ دیا، بات بھی کی، انڈائریکٹلی میسیجز بھی کیے کہ آپ کوئی اور نام دے دیں، لیکن تحریک انصاف میں عمران خان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے. یہ اسٹریٹ موومنٹ کا پریشر ان پہ پڑا ہے، تو انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے. یہ پریشر کے بغیر کچھ نہیں کرتے، اللہ اور اکبر، لا پریشر کے قوت ذریعے الا ساری چیزیں ہم باللہ. کروائیں گے ان سے. اختیار ولی صاحب، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نوجوان نے اپنا پہ سامنے رکھا، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کو اب چاہیے کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں آل پارٹیز کانفرنس بلائے اور سب کو ان کانفیڈنس لے کے، یار ہمارے پوائنٹس یہ ہوں گے، اور ہم حماس کو ڈسارم کرنے نہیں جا رہے بلکہ فلسطینیوں کے 2 ریاستی حل کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کسی اور نقطے پہ ایگری نہیں کریں گے. تو یہ ایک آپ اگر باور کروا دیں آل پارٹیز کانفرنس بلوا کے، تو آئی تھنک بڑی کامیابی ہوگی آپ کی. ہاں بالکل ایسا ہی کریں گے. لیکن میں ایک بات کامران مرتضیٰ صاحب اور شفیع جان صاحب دونوں سے، مطلب یہ گٹس تو ہم نے پولیٹیکل، ہماری پتہ نہیں تربیت تو اب یہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے بھی اچھی بات کو بھی ہم نے گندا ہی کرنا ہوتا ہے. کسی اچھے اقدام کو بھی ہم نے اس میں پولوشن، اس کو پولوٹ کرنا ہے، اس میں وائرس ڈالنا ہوتا ہے.